علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 178 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 60 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں، منافقین مراد ہیں، جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے، یعنی سادے لفظوں میں ایک اصطلاح ہے کہ جو کان کا کچا ہو، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کہہ دیں وہ کان بھلائی کا کان ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور وہ شفقت اور پیار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یحلفون باللہ لکم، وہ اللہ کی تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں خوش کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ ایماندار یا اہل ایمان۔ علم یعلموا، کہ انہوں نے جانا نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، ڈرتے ہیں منافق کہیں ان کے خلاف وہ صورت نہ نازل کر دی جائے جس صورت میں ایسا بیان ہو، تنبئہم بما فی قلوبہم،
جو ان کو بتا دے یا خبر دے، یعنی اس صورت کے حوالے سے جو کچھ کے ان کے دلوں میں بغاوت، مخالفت۔ قل استہزئوا، آپ فرما دیں تم مذاق ٹھٹھے کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ اس کو نکالنے والے، اوپن کرنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہہ دیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، کہتے ہیں ہم تو شغل کر رہے ہیں، مشق رہے، دل بھابی، دل بہلاوا ہم کر رہے ہیں۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہہ دو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر دیا اظہار ایمان کے بعد۔ منافق یہی ہے نا، کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد 2 نمبری کی، پھر چلے گئے، کافروں سے ملے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ملے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نقشہ قرآن مجید نے بڑا عجیب کھینچا ہے۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے، یعنی وہ توبہ کر لے اور اللہ کا رجوع کر لے، ایمان لے، نعذب طائفۃ، تو ہم عذاب کریں گے ایسی قوم، ایسی جماعت کو، طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ مجرم ہے تو جو منافقین کی جماعت تائب نہیں ہوگی، رجوع اللہ نہیں کرے گی، اس کو سزا ملے گی۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین جاری کیے ہیں وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ فارمولے ہیں، اصول ہیں۔ ان فارمولوں اور اصولوں کو جو فالو کرے گا وہی ہدایت نامہ ہے، وہی اللہ کا پیغام اور فیصلہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے فتوے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ فتویٰ اصل میں ہوتا ہے سوال کا جواب، وہ آپ سے کچھ سوالوں کے جواب طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، میں تمہیں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ جو اللہ کی مخالفت کرے اس سے مراد ہے اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے، جو رسول پاک کی مخالفت کرے آیات طیبہ میں، اور اگر آیات طیبہ کے بعد وہ فرامین رسول ہیں، حدیث رسول کا مجموعہ جو قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس میں بیان کیا گیا ہے کچھ لوگ اپنی زبان کے ساتھ، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے مذاق اڑائیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں نا، تماشا بنا ہوا ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ملکہ دیا ہے ادیان باطلہ کے خلاف۔ یہ غور سے کیا سر جاگ، ادیان باطلہ کون ہے؟ ہندو ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہندو مت کی تہذیب ہے، اس کا نام ہندوستان ہے۔ پھر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، گوتم بدھ، زرتشت۔ ادیان باطلہ کے خلاف دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والا وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا ملکہ دیا ہے، ایسی صلاحیت دی ہے۔ آج تک تقریباً 11.5 لاکھ بندہ مسلمان ہو چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہندو عیسائی مسلمان ہیں۔ اس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، زبان درازیاں، بقوائے کیا ہے، میرے سے مناظرہ کرو، اور کوئی کہتا ہے میرے سے مناظرہ کرو۔ بڑا اچھا کسی نے تبصرہ کیا، لگا وہ تو ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے کرتا ہے، اگر تم ہندو سکھ ہو تو بتاؤ تو ہم سے بھی مناظرہ کرنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ جو اصول آپ نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اچھا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ۔ ایک اصول بیان کر دیا، زبان کے ساتھ قلم بھی ہے، زبان کے ساتھ فارمولہ ہے، بیان ہے، تقریر ہے، اور اسی طرح من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، ہاتھ سے مراد ہے کاٹ بھی ہے، جس طرح میں نے کیا، فتوے بھی ہیں، تحریر بھی ہے، فیصلے بھی ہیں۔ جو شخص مسلمان ان کے غلط فیصلوں سے، غلط بیان سے، غلط خطاب سے، غلط فتووں سے محفوظ رہے گا وہ اچھا مسلمان۔ ہم لوگ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا عقیدہ محفوظ ہے، نہ کسی کی شخصیت محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ ماؤں بہن بیٹیاں جو بیچاری گھر بیٹھی ہیں ان کی عزت پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، ان کو اچھالا جاتا ہے، جبکہ دین نے ارشاد فرمایا کہ ان بیٹیوں کا، ماؤں بہنوں کا احترام کرو۔ گھر میں بیٹھی ہوئی مساکین بیچاری بیٹھی ہیں اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر الزامات رکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر برائی کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ کس نے اجازت دی؟ تو میں نے بات اس لیے کی ہے کہ رسول اکرم کے دور میں بھی علیہ السلام آپ کو کچھ لوگ تکلیف دے دیں، کبھی کہتے یہ پاگل ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے،
کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اس کا ترجمہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ رسالت مآب کا جو منصب ہے، خاتم النبیین ہو، رحمت عالم ہو، شفیع المذنبین ہو، امام المرسلین ہو، ان کو شدائی کہے، پاگل کہے، شاعر کہے، اور یہ کہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، لوگ اس کو پٹی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو لوگ پٹیاں پڑھاتے ہیں، املا کراتے ہیں، تو وہ املا کی ہی ہمیں سنا دیتا۔ اتنے سے بڑے الزامات، جبکہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے، اللہ فرماتے ہیں، میں نے جبریل الامین، روح الامین، سید الملائکہ کے ذریعے اپنا کلام رسول پاک کے دل پہ نازل کیا۔ کہاں یہ بیان، کہاں یہ کہا جائے کہ یہ ان کو کوئی املا کراتا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب اور وہی ہے نہیں۔ تو جو ایذا دیتے ہیں اس کی کس میں ہے؟ اس میں ایک بس اشارہ یہ فرمایا، یقولون هو اذن، یہ کان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عرب لوگ کہتے تھے وہ آنکھ ہے، اصل میں یہ جاسوس ہوتا ہے، جاسوس وہ آنکھ کے ساتھ دیکھ کے جاسوسی کرتا ہے، یا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے تجسس کرے، رپورٹ دے۔ تو عرب معاشرے میں لغت میں جاسوس کو عینن کہتے ہیں، آنکھ۔ اذن کا ترجمہ اہل لغت نے یہ کیا ہے کہ جو ہر ایک کی بات سنے اور یقین کر لے۔ عربوں نے کہا کہ یہ کان کا کچا ہے معذ، لیکن شان رسول پاک کی، جو آدمی جھوٹ بول کر بھی بیان کر دیتا آپ تسلیم فرما لیتے، اہل ایمان ہے وہ بات کرتے آپ یقین کر لیتے۔ منافق کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری باتوں کو مان جاتے ہیں۔ عذر پیش کر کے غزوہ تبوک سے لوگ پیچھے رہ گئے منافقین، اللہ نے فرمایا میرے پاک بابن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی، لیکن آپ مان گئے۔ تو یہ جو آ کے جھوٹ بولتا ہے یا آپ کے سامنے فراڈیاں مارتا ہے، آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو آپ کا فرمان اور فتویٰ بھی ہے، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری ظاہری بات کو سن کے تسلیم کر کے اس کو سچ سمجھ لینا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر تم نے فراڈی مار کے جھوٹ بول کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا تو جہنم کی آگ کا راستہ میں پھر نہیں روک سکتا، اس کی ذمہ دار تم آپ ہو۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے، مثلا مفتی صاحب کے پاس لوگ آ گئے ہیں فتویٰ مانگنے کے لیے، تو وہ بی بی کہہ دیتی ہے کہ میرا خامد ایسے میں 8 10 باری طلاقاں دے کے رجوع کی، تو مفتی کیا کرے گا وہاں؟ اگر تگڑا مفتی ہو تو شاید کان کٹ جائے گا۔ دین نے طریقہ بیان کر دیا نا طلاق دینے کا، سورۃ طلاق نازل فرمائی اور خطاب رسول پاک سے فرمایا۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اس نام پہ سورت نازل ہوتی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کیوں یہ ہے قرآن شریف میں؟ تو آپ جو تو سورت اللہ نے نازل فرمائی تھی، طلاقاں فرشتے دیتے، انسانوں کے لیے مسئلہ تھا، امت رسول کے جو انسان ہیں بنو آدم ہیں ان کے لیے مسئلہ تھا، تو اللہ نے طلاق کے نام پہ سورت نازل فرمائی ہے، اور بھی لوگوں نے مصیبت بڑھی ہے، 100 باری طلاق، 10 باری طلاق، اور 3 تو شروع کرتے ہیں نا، کہا تیرو 3 طلاق۔ تو اللہ نے فرمایا رسول پاک کو خطاب کر کے جب آپ طلاق دیں تو اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے، خاتون منصب سے فارغ ہو جائے حتیٰ یطہرن، یہ شادی شدہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پاک ہو جائے اپنے اس پروگرام سے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ مقاربت اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کیا جائے تو پھر ایک بار طلاق۔ کس کو پتہ ہے؟ جو طلاق دینے والے بیاہ کرانے والے نہیں، انہوں نے پتہ ہے بیاہ دا چاہتے ہے چڑھیا، تیری پتہ میں مصیبت جڑی گل پائی انہوں نے نبھانا کس طرح۔ حضرت یہ مذاق ٹھٹھا نہیں ہے، ہم نے ہر بات کو کھیل بنایا ہوا، تماشا بنایا۔ وہ سیاست کا ہے کہ ہم تو ڈاکے جس طرح مارتے ہیں، ڈاکو بنے ہوئے ہیں، پوری قوم ڈاکو جس طرح بن جاتی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ کچھ رسول پاک کو اذیت دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں یہ تو کان کا کچا ہے معاذ اللہ۔ قل، اللہ نے فرمایا رسالت مآب کو آپ ان سے کہیں، اذن خیر لکم، یہ جو بھلائی کا کان ہے جس کو تم نام کان نام رکھا ہے یہ تمہارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ آگے اس کا سٹیٹس بیان فرمایا، یؤمن باللہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ، وہی انداز فرمایا ہے جو اللہ نے رسول پاک کا انداز اللہ کے ایمان پر اور یہ اہل ایمان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ پیار رحمت کا مجسمہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
یہ جس کو تم نے نام رکھ دیا یہ کانوں کا کچا ہے، سب کی بات سن لیتا ہے، فرمایا یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان جو مومنین ہیں ان کی باتوں کو یقین کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے شفقت اور پیار کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، یاد رکھو یہ فتویٰ اللہ نے دیا ہے، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر علیہ السلام کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ڈیک لگے ہوئے، ناچ ہو رہے، خسرے رقص کر رہے ہیں اور یہ خوشی منا رہے ہیں کہ آ گیا وہ تاج والا، لاجیوں کی لاج والا، یہ شعر ہو رہے ہیں، مذاق ٹھٹھا بنایا ہوا، کھیل تماشا بنایا ہوا۔ ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں، پیلی شراب ہے، زمزم تو کوٹر لا لو تاکہ برکت ہو جائے۔ ناچ گانے، رقص اور بیکاری اور بدکاری کا اڈا بنایا ہوا، تو تلاوت کاری صاحب ذکر آ رہے ہیں، قاری صاحب تلاوت کا گاٹ ہو جانا، اللہ کا خیر سے اللہ پیچھے جو ورزی کرتے رہو۔ حضرت یہ مذاق ٹھٹھا، یہ یقین و ایمان کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں جی، ارشاد ہوتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں مطمئن کر لیں، راضی کر دیں، اوے اللہ دی قسمیں بھائی، اوے اللہ دی سو بھائی، اسی پکے سے، اوے اللہ دی قسمیں اسی عاشق، اوے اللہ دی قسمیں اسی ریاست مدینہ، بکواس کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو پڑھو بولو مدد ساڑی یہ گل ہو رہی ہے، اسلام آباد کی گل ہو رہی ہے، یہ ترنے دے تبصرہ ہو رہے ہیں، یہ بکواسات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہ شان رہے گی قرآن مجید کی قیامت تک۔ جب اس کو چھیڑو گے، وہ کہا تھا کہ نہ چھیڑ مجھے سر عام آ کر، پھر اگر نکل گئی تو مجبور ہوں میں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا ریکارڈ پہلے مکمل کر دیا۔ تو گزارش یہ ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے تمہارے لیے کہتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، مطمئن کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو راضی کیا جائے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو راضی کیا جائے۔ فرض کرو میں راضی ہو جاؤں، آپ راضی ہو جائیں، دائیں بائیں والے سارا بندہ راضی ہو جائے، اللہ راضی نہ تو کیا بنے گا؟ سارا ملک راضی ہو جائے، ساری حکومت، سارے فوجی بھائی، سارے جج راضی ہو جائیں، رسول پاک نہ راضی ہو تو کیا بنے گا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ آپ جو ہے قرآن کی بولے ابھی کرو نا کیسے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بندے کی رضا کیا شے، یہ اللہ البتہ بات ہے، توجہ ذرا کر لیں۔ اللہ نے فرمایا جس بندے کا ابا راضی ہے، اللہ فرمایا بھی راضی ہو جاؤ، لیکن وہی ابا وہی ماں، فرمایا اگر تو نے ان جاہدا کا، اگر یہ دونوں ابا اور اماں کوشش کریں، شرک کریں، فرمایا نہ تیری مانی جائے گی، نہ تیرے ابے کی، نہ تیری ماں کی، دونوں فارغ ہو۔ اطاعت کرنی ہے اللہ رسول کے ماحول میں رہ کر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی ہو کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ پیر فقیر وہاں کیا ہے؟ سب سے زیادہ احترام باپ اور ماں کا تھا، ماں کے قدموں میں جنت رکھی، جب باپ کی رضا میں اللہ فرماتے ہیں میری رضا، اور ابا راضی تو فرمایا عرش میں راضی۔ تو یاد رکھو وہ حدود ہیں، قواعد ہیں، یعنی تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کو راضی، رسول کو راضی کرو، پھر اماں ابے کو راضی کرو، تو فرمایا اللہ تو جنت کو لی تمہاری۔ اللہ ہمیں توفیق دے باتوں کو سمجھنے کی۔ قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضابطے، وہ قوانین ہیں جس میں کسی کی ہٹ درمی، ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، لیکن فہم دقیق اللہ نصیب فرمایا، سمجھداری کو نصیب فرمایا تاکہ سمجھنے پلے کو شے پڑے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان کا اظہار کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو مومن ہیں، اللہ سے یقین رکھنے میں، تو پھر اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔ جب اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے تو باقی سارے ان کے تحت ہیں۔ اللہ رسول راضی معنی کیا ہے کہ تیرا ابا مشرک نہیں، تیری ماں مشرک نہیں، تیری ماں بے غیرت نہیں، تیرا باپ بے غیرت ہے، ان کی اطاعت کر، تو پھر سیکھے ستے سو بسم اللہ۔ تو جی ابے نو راضی کر دے تو ابا اللہ رسول نو ناراض کر دے تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ وہ کیس خراب ہو گیا۔
شرط یہی ہے، پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، پھر اماں بے کو راضی کرو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے کہ جو لوگ ایک طرف اللہ اس کے رسول ہیں، وہ اللہ رسول کے مقابلے میں دوسری لائن پہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں غلطی سمجھ لگی نہیں لگی؟ ایک سائڈ پہ اللہ اور رسول ہے، کیا معنی؟ اللہ کا فرمان، رسول پاک کا فتویٰ فرمان ایک سائڈ پہ ہے، ان کا فتویٰ عمل دوسری سائڈ پہ ہے۔ وہی نقشہ ہے جو کتابیں میرے گھر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شریعت و طریقت۔ شریعت ایک سائڈ پہ ہے، طریقت ہمارے بزرگوں کی، پیروں فقیروں اماموں کے ایک سائڈ پہ ہے۔ تو مقابلہ کس نے شروع کیا ہے؟ مخالفت کس نے شروع کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی۔ اے عقل مت جو تیرے سر دے اللہ نے رکھا ہے بھیجا، اس کے اندر کوئی ہے شاید بندہ سمجھے؟ جو بندہ اللہ کی جو مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، تو وہ بندہ کس ٹکر گیا؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ اور کھڑی ہے دنیا، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، کوئی پتہ نہیں طہارت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں شرافت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں معیار کیا ہے، خامد کیا ہے، بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ساس کیا ہے، بہو کیا ہے، لوگ دگڑ دگڑ ساری اکو خوشی ہے۔ حضرت بہو بیٹی کی جگہ ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہے، سسر باپ کی جگہ ہے، ساس ماں کی جگہ ہے، دونوں کے لیے ہے نا۔ وہ جو داماد ہے، جس کا داماد ہے، وہ اس کو ابا سمجھے نا۔ مجھے یاد ہے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے عالم فاضل، بڑے ولی اللہ تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ فرما رہے ہیں ایک جگہ، وہ کم از کم وہ بندہ اپنی بیوی نو انسان تے سمجھے، اور وہ بیوی اپنے خامد کو انسان تے سمجھے۔ وہ جڑا انسان ہی نہیں سمجھدا، وہ جنانی اپنے خامد کو انسان ہی نہیں سمجھدی، وہ اتنے پھر لڑائیاں ہی ہون گیاں، اتنے اور کی ہونا؟ سادی سی بات ہے، کم از کم انسان تو سمجھو۔ اگلا سٹیپ ہے اس کو مسلمان تو سمجھو، نہ انسان سمجھو نہ مسلمان سمجھو، اپنی ڈوگ ڈوگی پہ جاتے ہو کہ یہ اس نے ریاست مدینہ سر پہ رکھی ہوئی۔ کچھ عقل فکر سے بھی کام لینا چاہیے۔ یہ سب جہالتیں، ناواقفیت اور دین اسلام سے دوری کے نتیجے، ورنہ اتنی گڑبڑ نہ ہوتی جو ہمارے ملک میں ہو رہی، پتہ ہی نہیں کسی کو کسی شے کا۔ شیخ ڈاکٹر صاحب نے اپنی مجلس میں علماء بیٹھے، اس میں دیوبند حضرات بھی بیٹھے ہوئے، بریلوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے خطاب کیا، یار آپ یہ بتائیں، آپ کے 95% مسائل تو متفق علیہ ہیں، 4-5% مسئلے جو آپ کے طرف ان کو لے کے بیٹھ ڈانگو ڈانگی ہوئے بروج کٹھے رہے، اس سے کٹھے ہو۔ میں گل سمجھا سکیا؟ موٹی بولی سمجھ لو۔ اور سارے نے جن نے مسلک دیوبند کی، تے بریلوی کی، تے شیعہ کی، تے وہابی کی، تو 95% مسائل تے متفق علیہ نے۔ کون آدھا نماز فرض نہیں؟ شیعہ کہتے نہیں، بریلوی کہتے نہیں، دیوبندی کہتے نہیں، تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اصل لکھ کے لا دیتا ہے، کوئی سنی اتنے فلانی شاید بھابی دیوبندی نہ ہوئے، وہ مولوی اعلان پہ کرتے جنازے ہوتے میت اگے پہ ہی آندہ تھے کوئی دیوبندی بھابی سب نکل جو دفاع ہو جائے، تو یہ جنازہ پڑھانا ہے، وہ دل کرے میت کو اٹھ کے نہ جائے۔ ایڈا سخت بیان ہے، نئی بات کی سمجھ آئی؟ میت پڑی ہوئی ہے، لوگ آئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، حضرت صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ اتنے کوئی دیوبندی بھابی نہ رہے، ٹر جو تو پھر کہنے والے بات صحیح کہی ہے نا۔ فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف، میں تو سمجھا تھا شاید کو مرد مسلمان ہوگا، یہ پتھر دا پتھر تے وہی چٹان دی چٹان ہے، کوئی شے اس کے پلے نہیں۔ وہ مر گیا بیچارہ، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کی سفارش کرنے کے لیے اللہ سے، یار اس بندے کو معاف کر دے، ان بھی کر دیں، سفارش نہ کرو، جان دو کلندوں نے سے دے۔ کیا آپ نے تباہی پھیری ہوئی ہے؟ چھوڑ دو، ختم کر دو اپنے مسائل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں ان کے لیے تو نار جہنم ہے، خالدن فیہا۔ تو میں نے کہا ہے فتویٰ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کی آیت نمبر صفحہ نوٹ کرو، جا کے بتاؤ۔ وہ لوگ جو طریق و شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ سور بندی ہے، وہ نقش بندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ قادری ہے، سلسلہ نقش بندیہ ہو گیا، شریعت کچھ کہتی ہے، پیر کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر خوش کا خوش ہے، پڑھو انہیں اس کو کیا ہو رہا۔
جو لوگ کوئی عربی اجمی بیوی بندہ مرد مخنث جو بھی ہے، من یحادد اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، مخالفت کرے گا اللہ رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ذالک الخزی العظیم، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہے؟ وہ اتنے چودھری سی، اتنے وزیر سی، اتنے شیخ سی، اتنے امام سی، اتنے کھڑپین سی کہ اللہ نے جو کہ جہنم میں سڑ چلے، کہ کیا عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ یحذر المنافقون، منافق چونکہ دو نمبری ہے، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں کلمہ، وہ ڈرتے ہیں اس بات کے لیے چونکہ یہ نبوت کا زمانہ ہے اور وحی کے نازل ہو رہی ہوتی ہے، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈر ان کو یہ کہیں ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جس صورت کے ذریعے ہمارے دل کی باتیں، ہماری مخالفت کی باتیں واضح ہو جائیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، جس طرح سورۃ منافقون نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشهد ان المنافقین کاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں جناب یہ سونے جو آؤں تو کلمہ شہادت پڑھ دینا، ایک کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہو، تو اللہ فرمایا میں تو جانتا ہوں تو رسول ہے چونکہ میں نے رسول بنایا ہے، لیکن یہ بکواس کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہیں ڈر یہ ہے کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جس صورت کے ذریعے ہمارے راز نہ کھل جائے، کہتے دو نمبر ہے سارا، یہ ان کو ڈر ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قل استہزئوا، تم کر لو مذاق ٹھٹھے جو تم نے بنایا ہوا ہے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ تو وہ نکالنے والے، ظاہر کرنے والے جس طرح تمہیں ڈر ہے، جو ڈرتے ہو نا ہمارے راز نہ کھل جائیں، اللہ تو پھر بیان کریں گے۔ والا ان سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں بھئی کیوں ایسے کرتے ہو، کیوں مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، کیوں دو نمبری کرتے ہو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ کہتے ہیں ہم دل لگی کر رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، ہے نا، شغل مغل، اور گپ شپ لائیے۔ جب گپ شپ جب لگتی ہے پھر کسی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے، سارا دن رات پر سواد یا راج جان، تو پھر تو یہ ٹھیک ہو جاتی، وہ گیس اندر والی ساری جڑی نکل جاتی۔ عزتیں اچھال اچھال کے اپنا بھی بیڑا گھر کیا اور دوسرے معاشرے کو بھی خراب کیا۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بو نہیں رکھی، گناہوں کے اگر بو رکھ دے تو ہم تو بو سے ہی بھر جاتے سارے، جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بس شغل میلہ کر رہے ہیں، دلچسپی کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، سے کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی حوروں کا مذاق، کوئی جنت کا مذاق، کبھی رسول کی سنت کا مذاق، اسی طرح گویا کی مکھیاں مار دے ہو، مکھیاں نہیں مارتے، مت مارتے ہیں شیطان کی، سید الانبیاء کی سنت ہے، آپ نے کی ہے، تو اللہ کے رسول کی سنت جس کو پسند نہیں تو وہ خود اپنا محاسبہ کرے، مجھے کیوں پسند نہیں۔ سید الانبیاء کی ذات گرامی کو جو اللہ نے پیدا کی، ساری کائنات سے سب سے خوبصورت چہرہ بنایا، اس چہرے پر داڑھی تھی۔ امت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے صدیق اکبر تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ عمر فاروق امت میں دوسری پہ حاصل کرنے والے رسول پاک کے وزیر بھی ہیں، اس وقت داڑھی تھی۔ جناب عثمان ذو النورین ہیں، آپ کی دو صاحبزادیوں ان کے چہرے پہ پری داڑھی تھی۔ فاطمہ زہرا جس سوال پر میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسنین کی ماں فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، علی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اب اس میں سنی بابی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی خان صاحب کا میاں نواز شریف دا یا خان صاحب دا یا وہ گنڈا جڑا کتب، یہ کوئی مسئلہ ہے ایسا؟ اور اس طرح جو چیزیں متفق ہم وہ بھی نہیں کرتے، جب ابھی سنی تو جھگڑا پا کے مصیبت میں ڈانگو ڈانگی ہو رہے ہیں۔ اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو تھوڑا کچھ اندر سے جو بات نکلتی ہے، جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدلتے ہیں۔ جب آدمی غور کرے اس سے زیادہ اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے یاد ہے وہ ایسا دور تھا، لوگ ایماندار اہل علم کو دے کے، علماء کو دے کے ویسے ہی ایمان لیتے، یار یہ بندے دنیا جو نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہی سچے۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد ہوتا ہے لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے تم نے کلمہ پڑھا، اسلام پارٹی میں داخل ہوئے، پھر کفر کر دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا، اس طرح جب اہل ایمان سے ملتے تو حدیث ایمان لے ہیں، کافر ملتے إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا
ایسے مذاق کر رہے ہیں، ایسے میں انہوں نے طور بنایا ہے۔ تو اللہ کی فرمان ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری 2 نمبری لکھی گئی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، ہاں اگر ہم ایک جماعت کو تم میں سے معاف کر دیں، وہ تائب ہو جائے، منافقت کی، کفر کیا، مذاق ٹھٹے کیے، پھر وہ تائب ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں تم آؤ تو ہم معاف کر دیں گے۔ واقعہ ہے نعذب طائفۃ، اور ایک جماعت کو ہم پہ سزا دیں گے جو ایمان نہیں لائی، انہوں نے اپنی حرکات کو نہیں چھوڑا، بأنہم کانوا مجرمین، چونکہ وہ مجرم ہے، یہ جرم ہے، اللہ کا مذاق، رسول کا مذاق، اہل ایمان کا مذاق، کتاب اللہ کا مذاق اڑانا یہ جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ فرمان کو سزا دیں گے۔ سزا کی آگے اللہ تعالیٰ کس میں ہے؟ ذلت، رسوائی، شکست، بدنامی، اور ان کو 2 نمبری ان کی۔ اس سے بڑی ذلت ہے کہ پڑھے مسجد نبی میں نماز، پڑھے کلمہ، داڑھی پوری رکھی ہو، اور جنازہ رسول پاک پڑھائیں، آب دہن ڈالیں، کرتا اپنا اس کو اتار کے پہنائیں، تو قرآن نازل ہو جائے جناب ایک بار نہیں 70 بار معافی مانگو ہم ان کو معاف نہیں کرنا۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، کس بنیاد پر یہ تھا؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن رسول پاک کی مخالفت بھی کرتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، رسول پاک کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا اس بنیاد پہ ہم نے تمہارے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے اور ایسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، توفیق دے، اللہ اس بات کو سمجھے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہے، مراد سے کان کا کچا ہے۔ قل اذن خیر لکم، یہ جو خیر کا، بھلائی کا کان ہے، یؤمن باللہ، مراد رسول پاک ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی بات کو یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ شفقت و پیار ہے رسول پاک ان لوگوں کے لیے تم میں سے جو ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے قسمیں اللہ کی اٹھاتے ہیں، سو ربی سو ربی، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کرے، واللہ ورسولہ احق، اللہ اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یرضوہ، کہ وہ ان کو راضی کرے، ان کانوا مؤمنین، اگر ان کا اللہ پر، رسول پر ایمان ہے۔ علم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ہے، یعنی اللہ رسول ایک سائڈ پہ ہیں اور دوسری لائن پہ کھڑے ہیں، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورہ، کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے، یعنی ان کے خلاف، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو صورت بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دو تم مذاق اڑاؤ رسول کا، دین کا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تو پھر اس کو واضح کرنے والے، نکالنے والے جو تم ڈرتے ہو۔ والا ان سألتہم، اگر ان سے پوچھیں، لیقولن، تو وہ کہہ دیں گے ضرور، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو دل لگی کر رہے ہیں اور ہم سے شغل میلہ کر رہے ہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر دیا، کافر ہو گئے ہو اظہار ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں، یعنی منافق وہ بدل جائیں، توبہ کر لیں، رجوع الی اللہ کر لیں، نعذب طائفۃ بانہم، تو ایک جماعت کو ہم سزا دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، چونکہ وہ مجرم تھے۔